السلام علیکم ناظرین، شہر اقتدار سے میں عدنان یعقوب ہوں اور میرے ساتھ تحریک انصاف کی رہنما ہے رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ۔ آج نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ پچھلا سال کیسا تھا؟ تحریک انصاف کے لیے کافی زیادہ سختیاں تھیں، کریک ڈاؤن تھا، کارکنان کی گرفتاریاں تھیں، لیڈرشپ کے اوپر بھی کافی زیادہ سختیاں رہیں۔ 2025 میں تحریک انصاف کیا عمران خان باہر آ جائیں گے؟ ان کے لیے سختیاں ہوں گی؟ اس وقت مذاکرات کی جو ایک چل رہی ہے چیزیں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ سب کچھ کیسا ہوگا؟ ان پہ آج ہم بات کریں گے۔ میڈم، سب سے پہلے تو نئے سال کے حوالے سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کیونکہ پچھلا سال آپ نے جس طرح گزارا ہے اور آپ کے کارکن تو لیڈرشپ سے بھی بڑے نالا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ہمیں 3 سال قیامت میں گزارے ہیں اور اس وطن کی خاطر آگے بھی گزارنے کو تیار ہے۔ ہمیں دل تو یا خواہش تو نہیں ہے کہ پاکستان پہ مزید تکلیف گزرے، لیکن پاکستان کو جو حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے ختم نہیں ہوگی، جتنی بھی ہم تکلیفیں برداشت کریں۔ میرا وطن ہے، میرا ایمان ہے، میرا رب ہے، میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں ایک ہی چیز سکھائی ہے، ایمان ان ذات میں رکھنا ہے جو ذات نظر نہیں آتی۔ اگر میں نے خواجہ آصف اور محسن نقوی کے نکالے ہوئے پرچوں پر وارنٹوں سے ڈرنا ہے تو پھر میں اپنی مسلمانی چھوڑ دوں تو بہتر نہیں؟ رب پہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہم محنت کریں گے، ہم پرامن تھے، پرعزم تھے، آگے بھی رہیں گے۔ خان صاحب کو نکالیں گے انشاءاللہ، اپنے وطن کو ٹھیک کریں گے، امن لائیں گے، نہ جنگ کرنے دیں گے اور نہ کروانے دیں گے۔ اچھا، یہ جو جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد تحریک انصاف آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ایک اتحادی گورنمنٹ اور باقی جماعتوں کے ساتھ یہ ان کا رشتہ برقرار رہے گا؟ 2025 میں طلاق ہو جائے گی؟ انگریزی میں ایک ضرب المثل ہے کہ there is no honor among thieves، تو چوروں میں کیا ایمانداری ہوگی اور کیا غداری اور کیا، دیکھ لیں گے آپ۔ یہ موریثی لوگ ہیں، ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا، اپنے چور خاندانوں کے لیے کام کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، let's see what happens۔ جو بلاول بھٹو کی آج کل جو خدشات ہیں حکومت کے بارے میں وہ سیریس ہیں یا ایک آپ کیا سمجھتے ہیں صرف ایک شکوے ہیں محبوب سے؟ بہت غلط لوگ ہیں، بہت غلط لوگ ہیں۔ یہ معذوروں کو مرواتے ہیں، یہ معصوموں کو مرواتے ہیں، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، ان سے ان کی خدشوں کا کوئی کیا کرے گا؟ جو لوگ ذل شاہ کو، بے بی عمار کو بی چوک میں بے گناہ پہ گولیاں چلوا سکتے ہیں، I'm sorry they don't matter۔ اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ جو تحریک انصاف نے اپنی تحریکیں چلائیں، پروٹیسٹ کیے، مارچ کیے، جلسے کیے، سب میں فیس برابر کا کیا، لیڈرشپ نے بھی اور کارکنان نے بھی سختیاں۔ یہ وقت ایک ایسا تھا کہ جس میں جو کارکن تھے وہ لیڈرشپ سے نالاں ہو گئے تھے کہ لیڈرشپ کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہیں، یا تحریک انصاف اپنی پاور کو صحیح طرح منوا نہیں سکی یا اپنے عمران خان کو باہر نہیں نکال سکی۔ تو اب جو وقت شروع ہو رہا ہے اس کے بعد ایک ظاہر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان رہائی کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیں، لیڈر ایک ہے، وہ عمران خان ہے، سمپل از دیٹ، نہ آگے نہ پیچھے، نہ لیفٹ نہ رائٹ۔ کارکن سارے اس کے ہیں، نہ میرے ہیں نہ میرا حلقہ ہے، حلقہ پاکستان کا ہے، کارکن عمران خان کا ہے۔ عمران خان کا احسان ہے ہمیں سیٹیں دیں، عوام کا احسان ہے ہمیں ووٹ دیا، سمپل از دیٹ۔ مجھے نون کا ووٹ بھی پڑا ہے، پیپل کا بھی پڑا ہے، مجھے ANP کا بھی پڑا ہے، JUIF کا، میرا کوئی دشمن نہیں ہے، میرا ملک ہے، میرے لوگ ہیں۔ رہی بات باقیوں کی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی جو پوزیشن ہولڈرز ہے PTI میں کہ لوگ ان سے کیوں ناراض ہے، کیسے ناراض ہے۔ بچے، میرا بہت نیرو فوکس ہے، میرا حلقہ، میرے حلقے میں ابھی بھی اب پتہ نہیں بارڈر پار، بارڈر اندر، بارڈر باہر موٹرز آ رہے ہیں، موٹر شیلز آ رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں۔ میرے صوبے میں آگ لگا دی ہے جب یہ لوگ آئے ہیں، بدبخت 3 سال ہو گئے جی۔ اہل تشیع اہل سنت کی لڑائی ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں یا دنیا میں اہل تشیع صرف KP میں ہوتے ہیں اور صرف بڑا چنار میں اور کرم میں ہوتے ہیں۔ حلال کیا جا رہا ہے ان کو، ذبح کیا جا رہا ہے ان کو۔ میرا تو ہر صبح اٹھتا ہے، میں اٹھتی ہوں، میرا دل پھٹتا ہے کہ اللہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن ہار پھر بھی نہیں، ہم نہیں مان رہے اور نہ وہ مان رہے ہیں۔ پاکستان کو ہم نے پانی میں نہیں بہنے دینا۔ یہ قائد اعظم نے یہ خواب اس لیے نہیں دیکھا تھا، تو آج 1 جنوری ہے، میں آپ کو صرف آپ کے خواب واپس یاد دلا رہی ہوں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہیں، بٹ اس ملک نے رہنا ہے، اور ملک چلے گا ہماری زور سے انشاءاللہ۔ اچھا، آخری اگر ہم پوچھیں تو ابھی اسی سال کے شروع میں جنوری میں 18 یا 20 کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں، بڑا چرچا ہے پاکستان میں۔ رچرڈ گرینل نے جو ٹویٹس کیے اس کے بعد ایک ویو ہے کہ جی امریکہ کی ایک آواز ہے عمران خان کی فریڈم کے لیے، تو کیا کوئی مدد بھی ہے جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ اب امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، جیو نیوز والے اسینشلی ماؤتھ پیس ہیں، پیٹ نہیں ہوتا، پیٹ، ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے نہیں۔ انہوں نے کتنی گندی ٹویٹ کی ایک امریکن پریزیڈنٹ الیکٹ کی کابینہ کے بارے میں۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ ہمارا مائی باپ ہے، نہ ہم مانتے، میں تو 2 سال سے بائیڈن کا بینڈ بجا رہی ہوں، اور آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، مجھے پتا ہے جو ہوا، جس نے جو کیا، میں تو قرآن پہ قسم کھا کے نام بھی بتاؤں گی کہ کس نے کیا کیا تھا، لیکن اب تک چپ ہوں۔ رہ گئی بات ان کی،
جیو نیوز ان چوروں پہ اور غداروں کے کہنے پہ وہ گندی ٹویٹ کی, ان کو لگ پتا گیا اور پھر وہ بات اونچی ہوتی گئی. تو دیکھیں جو لوگ کیچڑ میں کھیلتے ہیں, ایک جانور ہے واحد جو کیچڑ میں کھیلتا ہے, مجھے وہ شوق نہیں ہے. یہ جانے رچرڈ گرینل جانے, میرا لیڈر عمران خان ہے, میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بس ختم. میری ایک کتاب ہے قرآن. سو یہ لوگ اپنے لیے بھگوان اور آقا ڈھونڈتے لیتے. کیا کہا تھا خواجہ آصف نے, ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں تو بس ٹھیک ہے پھر بھگتو. اپنے بھگوان بدلتے رہتے ہیں, ان کا تو بابا گیا نا بائیڈن. اب دیکھتے کیا ہوتا رہا. میں ادھر جا ہی نہیں رہی, میں اپنا کام کر رہی ہوں, اپنا خان اپنا حلقہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے سنا ہے شاندانہ گلزار کو, اور نئے سال کے آغاز کے حوالے سے ہم نے انٹرویو کیا ہے. اب یہ نیا سال عمران خان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے, حکومت کے لیے کیسا ہوگا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اپنے رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار کریں. اللہ حافظ.